کہ اللہ دکھا رہا تھا کہ میرے نبی کو کسی کی تربیت اور آسرے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس کا مربی ہوں، میں خود اس کا معلم ہوں۔ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان، میں خود اس کا سکھانے والا، خود اس کی تربیت اور پرورش کرنے والا ہوں۔ ان گھاٹیوں سے نکالا ہے اپنے محبوب کو، ساری کائنات جس کی توفیل وجود میں آئی، وہ 8 سال کی عمر میں چند ٹکوں پہ قریش کی بکریاں چراتے تھے۔ گھر کی روٹی ابو طالب کی پوری نہیں ہوتی تھی، تنگی تھی گھر میں، تو آپ ماں کے مرنے کے بعد باپ کو دیکھا ہی نہیں، بالکل گوشہ نشین ہو گئے تھے، سارا دن کچھ نہیں کھاتے تھے، دم کے چند گھونٹ پی کر سارا دن بیٹھے رہتے۔ پھر تنگی آئی تو جس کے وجود کی قسمیں کھائے، جس کے چہرے کی قسمیں کھائے وقت، جس کی زلفوں کی قسم کھائے جس کے شہر کی قسم کھائے وہاں البلد الحسن، جس کے بول کی قسمیں کھائے وکیل ہی یا رب انہا اولئک قوم لا یؤمنون۔ اسے تو سونے کی چارپائیوں پر بٹھاتا، سونے کے برتنوں میں کھلاتا، جبریل میکائیل کو خدمت پہ لگاتا، سے 8 سال کی عمر میں بکریاں چرا۔ میں نے وہ باتیں دیکھی جہاں میرا نبی بکری چاہتا اور پاؤں میں جوتا نہیں، فقر کی وجہ سے مکے کے کالے پہاڑ، جھلسا دینے والی گرم تپتی ہوائیں اور ابلے ڈال دینے والے پتھر، اس پر 2 جہان کا سردار، کائنات کی وجہ محمد و احمد، طه یاسین، شاہد اور مبشر، نذیر اور داعی الی اللہ اور سراج منیر اور مزمل اور مدثر ننگے پاؤں بکریاں چراتے تھے۔ چچا نے پالا تھا، اس کے گھر میں فقر تھا، روٹی پوری نہیں ہوتی، ننگے سر سخت دھوپ میں اتنا کپڑا نہیں ہے کہ سر کے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو دھوپ سے بچا سکے۔ اور پھر یہ بچپن کی بات نہیں ہے کہ بچپن ایسا تھا، میرے نبی کی ساری زندگی ایسی تھی۔ مدینہ تو حکومت قائم ہو چکی ہے، اور مدینے کی رات ہے، اور اللہ کے نبی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، ہم عائشہ برابر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کبھی ایسے کروڑ بدلتے ہیں، کبھی ایسے کروڑ بدلتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دم آپ میں آگے ہو کر تو چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس کے اوپر باندھ بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر اپنے پیٹ کو ایسے ٹکایا اور ایسے نیچے لٹک گئے تھے، نیچے کی طرف پیٹ پر پریشر ڈالا، اس لکڑی کا پریشر ڈالا اور نیچے جھک گئی۔ تو عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ کیا ہوا، اب کیا کر رہے ہیں آپ سیدھے ہو گئے؟ تو عائشہ خوب بڑھ گئی، خوب بڑھ گئی۔ تمہیں بھوک کا سامنا ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ پیٹ کیسے اکٹھا ہوتا ہے، اور اس کو اگر پریشر دیا جائے تو کیسے تھوڑا سا آسرا ہوتا ہے، لیکن وہ جانے جس پر بھوک آئی، اس نے بھوک دیکھی نہ اسے کیا خبر، اور اس طرح لکڑی کو اپنے پیٹ سے لگا کر کیوں کر دیا، اٹھ کے بیٹھ عائشہ بھوک بڑھ گئی۔ اس کے لیے کائنات بنائی گئی، سجائی گئی۔ احسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، عرض یا رسول اللہ
آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، میں ایسا ہی بھوکا دنیا سے چلا، میں اللہ سے نہیں ہوں۔ اس سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی بھوک کو سہتے ہوئے چلے۔ تو دوسری بات کیا تھی کہ میری امت کے غریبوں کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ اگر میرے سامنے بھی دسترخوان چلے ہوئے ہیں تو میری امت کے غریبوں کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ میری امت کے پیٹ پر ایک پتھر ہوگا، میرے پیٹ پر 2 پتھر ہوگا۔ میری امت کی بھوک سے میری بھوک زیادہ ہے، میری امت کی اولاد سے میری اولاد زیادہ قربان ہوگی۔ سب سے پہلے میرے بچے سولیوں پہ لٹکیں گے، سر ان کے نیزوں پہ چڑھیں گے، اور کربلا کی مٹی ان کا خون پیے گی۔ آج قیامت کے دن مجھے کوئی تانا نہ دے سکے گا، یا رسول اللہ آپ کی اولاد نے تو بڑے عیش کیے اور ہم تو اپنے بچوں کے لیے کما کما کے تھک گئے۔ تو پہلے میرا گھر پیش ہوگا، پہلے میں پیش ہوں، میں اپنے امت کی غریبوں کی تسلی دوں۔ بلکہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ اتنی خط اتنا بڑی کہاں ڈھونڈیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جیتی وہ آٹھا، جہاں میری امت کے غریب لوگ کھڑے ہوں گے میں ان میں کھڑا ہوں۔ مالداروں کے ساتھ نہیں، میں اپنے امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں، مجھے وہاں ڈھونڈ لینا، میں نہیں ہوں۔ علم یجد کا یقین اب اللہ تعالیٰ پچھلے احسان یاد دلا رہا ہے دلداری کے لیے۔ سوچو کہ صحیح میرے بھائی ہو، جس سے رب نے خود پیدا کیا اور اپنی مخلوق بنایا اور اپنا بندہ بنایا اور اپنا غلام بنایا، اللہ اس کی دلداری کے لیے یہ کچھ کر رہا ہے، اور میں تو امت ہی ہوں ان کا، میں تو غلام محمد ہوں، میں تو غلام رسول ہوں، میں انہیں سے بغاوت شروع کروں، انہیں کے طریقوں سے ٹکر لینا شروع کروں، انہیں کی زندگی سے تنقید شروع کروں، تو مجھے ان کی شفاعت کیسے نصیب ہو؟ پاسپورٹ کے بغیر آپ کسی ملک میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ ہمارا پاسپورٹ ہے، یہ مولوی کی شکل نہیں ہے، یہ پاسپورٹ محمدی ہے، اس کے بغیر شفاعت میں انٹرنس ہی نہیں ہو سکتا، داخلہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی عزت غلامی رسول میں سمجھو، اپنی بڑائی غلامی رسول میں سمجھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ علم یجد کا یقین بخور، میرے محبوب تمہیں یاد نہیں تو یقین تھا، تو میں نے تمہیں بتا، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تو اب تو بتا بڑا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ وجدک ضالا فہدی، تو میری طلب میں حیران تھا، پریشان تھا، تو میں نے اپنا آپ تیرے اوپر کھول دیا، میں نے تجھے اپنا آپ ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے کائنات دکھائی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم کو اپنی کائنات دکھائی، کائنات، اور اپنے حبیب کو کیا کیا؟ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھا دیا، خلیل اللہ کو کائنات دکھائی اور حبیب اللہ کو اپنا آپ دکھا دیا۔ واہ کیا کمال ہے، کیا بلندی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، 40 دن ہوش نہیں آیا، عرشوں سے تجلی چلی اور موسیٰ علیہ السلام پر نہیں آئی، پہاڑ پر آئی، پہاڑ سے ہوتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر آئی تو پہاڑ جاگا دستا
پہاڑ ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام کر موسیٰ صعقہ، موسیٰ علیہ السلام 40 دن بے ہوش پڑے رہے اور ادھر ساتوں آسمان کو پھیڑ دیے اور سدرۃ المنتہا کو اسٹیشن بنا دیا اور جبریل کے بھی وہاں آگے سر چلنے لگے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے 1 فٹ نہیں جا سکتے، جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ وہ گئے تو عرش کھلا، عرش کے دروازے کھلے، پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے اٹھے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ کتنی طاقت ہے، کتنا ضرورت ہے۔ اگر اللہ اپنی ایک تجلی سیدھی ڈال دے کائنات پر سیدھی، تو ساری کائنات راکھ ہو جائے، راکھ ہو جائے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو کہاں سے لفظ نہ، اشارہ کہاں سے لفظ، اس سے آگے تو میرے پاس اشارہ کوئی نہیں۔ کتنا بڑا درف اور سینہ دیا، صرف ایک تجلی نہیں، اپنا آپ ہی ظاہر کر دیا۔ وہ تجلیات ساری اندر جا رہی ہیں اور ختم ہو رہی ہیں، تو عرش بھی آپ کے آگے سپڑ گیا، آسمان صاف سپڑ گئے، کرسی سپڑ گئی، عرش لوح قلم کرسی شرق غرب شمال جنوب مقام مصطفیٰ کے سامنے سپڑ کے ذرہ بن گئے۔ صرف دیدار نہیں ہوگا، کلام بھی ہوگا، بات ہو رہی ہے۔ اللہ پوری جان کے لیے، میری بندگی کے لیے، میرا مال کے لیے، تو آگے سے جواب آ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے محبوب، تیرا رب میں سلام پیش کرتا ہوں۔ Part 1 of the www.university.com. Part 2 www.university.com. اے میرے محبوب، اگر میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں، میں نے تو یہ کیا، یہ کیا، پھر ابھی علم نشرح لک صدرک، میں نے تو تیرا سینہ کھولا، ووضعنا عنک وزرک، میں نے تو تیرے بوجھ ہٹائے، ورفعنا لک ذکرک، میں نے تو تیرے نام کو بلند کیا، بھلا میں تجھ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ تو رب کائنات جب محمد مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے اعلان کر رہا ہے، تو بھائیو، ہم کم میں رہو یا امریکہ میں رہو، پاکستان میں رہو، ہندوستان میں رہو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناؤ، ورنہ اللہ کی قسم پتا نہیں چلے جاؤ۔ کھاٹے کا سودا ہے، کھاٹے کا سودا ہے، کھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناؤ، اس کو سیکھو مرنے سے پہلے۔ یہ تبلیغ کا جو کام ہو رہا ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے۔ ہم یہ محنت کر رہے ہیں اور اس کی صدا لگا رہے ہیں اور اس کی آواز لگا رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کو یہ اعلان ہے کہ کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور غلامی اور آپ کے طریقوں پر چلنا، ظاہراً بھی باطناً بھی۔ ان طریقوں کو سیکھنے کی محنت ہے یہ تبلیغ کا کام، اور ان طریقوں کو دنیا میں پہنچانے کی محنت ہے یہ تبلیغ کا کام۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دو عقیدے ہیں رسالت سے متعلق ہمارے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور رسول نہیں ہے، آپ آخری رسول ہیں۔ یہ کلمے کا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ ظاہر میں 3 حصوں پر مشتمل ہے اور حقیقت میں اس کے اندر 4 حصے ہیں، 2 اس میں نفی ہیں، 2 اس بات ہیں، 2 نیگیٹو ہیں، 2 پازیٹو ہیں۔ لا الہ یہ نفی، یہ نیگیٹو ہے، الا اللہ یہ پازیٹو، یہ اس بات ہے، محمد رسول اللہ یہ پازیٹو، یہ اس بات ہے، لا نبی بعدہ یہ کلمے کے لفظوں میں نہیں ہے، یہ کلمے کے مفہوم میں ہے، مفہوم میں، کلمے کے معنی میں یہ چیز شامل ہے، محمد رسول اللہ کے معنی میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔